ہائے ماں مجھے بچا لو، میں مر گئی، میں مر گئی، یہ کہتے کہتے 10 سالہ سونیا اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ بدبخت چہرہ، یہ بدبخت خاتون، یہ خبیث مرد جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ غلیظ چہرے ہیں جنہوں نے گھریلو ملازمہ جس کی عمر صرف 10 سال تھی اس پر تشدد کر کر کے اسے جان سے مار دیا۔ کہانی کیا ہے، وقوع کیا ہے، تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ہنجروال کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ بچی کو گھریلو ملازمہ کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کی ذمہ داریاں لگائی تھی کہ تم نے کپڑے دھونے ہیں، تم نے برتن دھونے ہیں، یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ غریب ماں باپ اپنی اس بچی کو ان درندوں کے حوالے کر گئے۔ محض 8,000 روپے کے لیے ان درندوں نے اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ماں باپ کو نہیں علم کہ ان کی بچی کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کی جا رہی ہیں۔ برتن ٹھیک سے نہ دھونے پر اس 10 سالہ بچی کو، سونیا کو، چٹوٹے سے مارا جاتا تھا۔ ٹھیک سے صفائی نہ کرنے پر اس بچی کو وائپر سے مارا جاتا تھا۔ جالے لگے ہونے پر اس بچی کو پلاسٹک کے پائپوں سے مارا جاتا تھا، اور اگر چولہا صاف نہیں کیا گیا گرم سلاخیں کر کر اس کے جسم پر لگائی جاتی تھی۔ یہ لوگ انسان کے ہلانے کے قابل ہیں؟ سکرین پر اس خاتون کی تصویر چل رہی ہے، جب بچی کو مردہ حالت میں پایا ماں باپ کی سسکیاں نہیں رک رہی تھی، ماں باپ چیخو پکار کر رہے تھے کہ ہماری بچی کے ساتھ کیا ہوا۔ بچی کے جسم پر جلے ہوئے نشانات، زخموں کے نشانات۔ 10 سالہ بچی کا کیا قصور تھا؟ غریب لوگ اپنے گھر کا سرکر چلانے کے لیے ان بدبختوں کے ہاتھے اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بدبخت کیا کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ؟ بھوکے رہ لو، ان جانوروں کے حوالے بچی نہ کرو۔ وہ سونیا 3 مہینے ان کے پاس رہی، وہ کس قدر تکلیف میں رہی ہوگی۔ جب ماں باپ فون کرتے تھے، فون پہ بات نہیں کروائی جاتی تھی، ملنے آتے تھے، ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ لوگ سوچیں کہ اس بچی کو ساتھ کیا گزرا ہوگا، وہ 3 مہینے اس نے کس اذیت میں گزارے ہوں گے۔ روز ظلم کا شکار بنتی تھی، روز تشدد برداشت کرتی تھی، پکارتی ہوگی نا، ماں ماں، ابا ابا مجھے بچا لو، لیکن نہ وہاں پہ ماں تھی نہ باپ تھا، صرف رب کی ذات دیکھ رہی تھی۔ اور ان شیطانوں نے اس معصوم بچی کی جان لے لی، وہ بچی دنیا میں نہیں رہی۔ تشدد کر کر کے برداشت نہ کر سکی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ سارے قصوروار ہیں میری نظر میں۔ اگر اس ملک میں غریب بندے کی کوئی عزت نہیں، غریب بندے کا کوئی رہنے کا حق نہیں ہے، تو سارے قصوروار ہیں، آپ بھی، میں بھی، ہماری حکومتیں بھی، کہ جب بندہ اس ملک میں غریب رہے گا تو انہیں مجبوری ہے کام کرنا، اپنی بیٹیوں کو بھی بھیجیں گے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی بھیجیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جس عمر میں بچی کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے تھی، اس بچی کے ہاتھ میں وائپر پکڑا دیا گیا۔ جس بچی نے پھولوں کے ساتھ کھیلنا تھا، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، اس عمر میں بچی کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا گیا۔ ہمارے گھر میں بھی بچی ہیں، دل کرتے ہیں ہم لوگ اف تک نہیں کہتے انہیں، اچھا مستقبل بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ غریب ماں باپ جی ان پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ دفنانے کے لیے چلے گئے ہیں، ہاتھوں میں ایسے لاش اٹھائے، اور یہ بدبخت خبیث چہرے میں بار بار دکھا رہا ہوں جو اس وقت سکرین پہ موجودہ، پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ گزارش ہے مریم صاحبہ، ہاتھ جوڑ کے آج یہ سب گزارش ہے، معافی نہ ہو ان کی۔ بارہا کہتا ہوں ایسے بدبختوں کو عبرت کا نشان بنائیں، دوسرے اس سے سبق حاصل کریں۔ کتنی موتیں دیکھی ہیں ایسی، گھریلو ملازمہ کے بال کاٹ دیے، گھریلو ملازمہ پر تشدد کر دیا، اس پر باندھ دیا، اس پر چوری کا الزام لگا دیا۔ پہلے گھر میں ان سے گویا گو صاف کروایا جاتا ہے، گھر میں صفائیاں کروائی جاتی ہیں، ہر کام کروایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو پیسے کتنے دیے جاتے ہیں؟ 5,000، 10,000، 8,000، اور پھر تشدد علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوں گے؟ کیا تربیت ہوگی ان لوگوں کی؟ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے یہ۔ گزارش ہے میری کہ اس معاملے کو خود دیکھا جائے، مریم صاحبہ خود دیکھیں آپ، اور ان بدبختوں کو سزا سنائیں۔ یہ حیوان دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ان کے غلیظ چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے میرے سامنے ہوتے میں ہو سکتا ہے کچھ غلط کر بیٹھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے ایسے جانوروں سے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔